یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 21 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ وڈ میں سردار اختر مینگل کے گھر پر راکٹوں اور مارٹر گولوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آغا حسن۔ وڈ انٹر کالج پر مارٹر گولہ گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا، بچے سمیت 2 افراد زخمی۔ بلوچستان کو دوبارہ 5 سال کے لیے لیز پر دیا جا رہا ہے، اختر مینگل کو دیوار سے نہ لگایا جائے، پاکستان کی قومی اسمبلی۔ قابض پاکستان جعلی انتخابات سے قبل بلوچستان میں خون ریزی چاہتا ہے، ترجمان بلوچ نیشنل موومنٹ BNM۔ بلوچستان کا علاقہ وڈ حالت جنگ میں ہے، بے یار و مددگار عوام ڈیتھ اسکواڈ ہاتھوں اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ NDP ڈیرہ بگٹی ایک اور بزرگ فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ، جبکہ دوسرے واقعے میں ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ کے حکم پر مسلح کارندوں نے گھر پر حملہ کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ آوران کے علاقہ جھاؤ میں فورسز نے جاری آپریشن دوران سیٹھ ہاشم ولد لال محمد نامی شخص کو شدید تشدد کا نشانہ بنا دیا، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ خاران علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس کو علاقے سے شفٹ کرنے کا نوٹس لیا جائے، طلباء۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر غلط پارکنگ، ڈرائیور کلینر سمیت کچل گیا۔ گوادر سمندر میں 4 دن قبل لاپتہ ہونے والے 26 سالہ نوجوان عبدالحق کی نعش برآمد ہوا ہے۔ خضدار وڈ میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کے قبائلی لوگوں اور سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ مذہبی شدت پسند شفیق الرحمان کے کارندوں کے مابین گزشتہ 2 دنوں سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ وڈ انٹر کالج پر مارٹر گولہ گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ بچی سمیت 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وڈ میں فریقین کی جانب سے قائم مورچوں سے شدید فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، دونوں جانب سے جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے علاقے میں شدید خوف ہراس پایا جاتا ہے، بازار مکمل بند اور شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو علم ہے ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں اور مینگل قبائل کی جانب سے گزشتہ 2 دنوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سرِ عام RPG کے گولے اور مشین گنوں سے گولیاں برسا رہے ہیں۔ BNP کا الزام ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ کو ISI اور فورسز کی حمایت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عام شہری چھری لے کر نہیں گھوم سکتے، مگر ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے بھاری مشین گن، راکٹ لانچرز اور مارٹر گولے برسا رہے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی سے جاری فوجی بربریت دوران ایک اور 70 سالہ سجاول نامی سفید ریش بزرگ شخص کو گمشدگی کا شکار بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے سوئی کے رئیس توک آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ 11 روز سے فوجی بربریت جاری ہے۔ اس دوران 2 درجن کے قریب افراد جبری گمشدگی کا شکار بنا دیے گئے ہیں، جن میں 70 سالہ بزرگوں سمیت قبائلی معززین، لیویز کے نوجوان اہلکار بھی شامل ہیں۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقہ پیلاؤ میں سینیٹر سرفراز بگٹی کے ڈیتھ اسکواڈ نے بگٹی قبیلے کے ذیلی شاخ مسوری کے مہرانزئی ٹکر کے افراد کے گھروں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 70 سالہ نوکاپ ولد دلیل مسوری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جن کو علاج کے غرض سے پنجاب پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا ہے، جہاں سینیٹر اور ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ سرفراز مسوری ان کے زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاران کے طلباء برادری اور سیاسی سماجی رہنماؤں کا علامہ اقبال یونیورسٹی خاران کے کیمپس کو خاران سے شفٹ کرنے کی سازش خلاف چیف چوک تا خاران پریس کلب احتجاجی ریلی اور خاران پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاران کے نوجوانوں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، جس کی اجازت وہ ہرگز نہیں دیں گے۔
مکران کوسٹل ہائی وے پر تربت سے کراچی جانے والی کوچ کے ڈرائیور کلینر کو روڈ پر گزرنے والے دوسرے کوچ نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مذکورہ کوچ کے ڈرائیور استاد عبید اللہ خان ولد میار خان اور کلینر وحید احمد ولد پنڈوک بلوچ سکن کراچی رئیس گوٹ پسنی گوادر کے درمیانی علاقہ سوڈ ڈیم کے مقام پر شاہراہ پر اپنے کوچ کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے کہ کراچی سے گوادر جانے والی دوسری کوچ نے انہیں کچل دیا۔